بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم میاں بیوی کو آپس میں محبت سے رہنے کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت حکیم بن معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اسے پہناؤ، اور کسی خلاف شرع بات پر سزا دینی ہو تو اس کے منہ پہ مت مارو، اور اسے برا نہ کہو، اور اسے نہ چھوڑو مگر گھر میں۔ ابو داؤد شریف، مشکوٰۃ شریف۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں کامل ایمان وہ شخص ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ترمذی شریف۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کا ایک دھڑ الگ ہو گیا ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف۔ چوتھی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ ترمذی شریف۔ پانچویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، اس لیے ایک عورت اپنے شوہر کو سجدہ تو نہیں کر سکتی، البتہ اس کے لیے شوہر کی اطاعت کا حکم ضرور ہے۔ ترمذی شریف۔ چھٹی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن نے اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی بھلائی نہیں حاصل کی۔ اگر اسے حکم دے تو اطاعت کرتی ہے، اس کی طرف دیکھے تو خوش کرتی ہے، اگر اس پر قسم ڈالے تو پورا کر دیتی ہے، اور اگر وہ غائب ہو تو جان و مال میں اس کی خیر خواہی کرتی ہے۔ نیک بیوی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، ہر حال میں صابر و شاکر ہوتی ہے، دولت نہ ہو تو کسی چیز کا شکوہ نہیں کرتی۔ ایسی ہی بنی اسرائیل میں ایک عورت بڑی عابدہ تھی، بادشاہ کی لڑکی تھی۔ ایک شہزادے نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، پھر اپنی ایک کنیز سے کہا میرے واسطے ایک عابد و زاہد شخص کو تلاش کرو جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، غریب ہو تو بھی چلے گا۔ اس کی کنیز ڈھونڈنے نکل پڑی، ایک نوجوان کو لے کر آئی جو نیک پرہیزگار تھا، غریب بھی تھا۔ شہزادی نے کہا مجھ سے تم نکاح کرو گے تو چلیں قاضی کے پاس۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ دونوں قاضی کے پاس آئے، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ شہزادی نے کہا اپنے گھر لے چلو۔ اس نوجوان نے کہا واللہ ایک کمبل کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسی کو رات میں اوڑھتا ہوں، دن میں پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا
میں تیری اس حالت پر راضی ہوں۔ چنانچہ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دن بھر محنت مزدوری کرتا، شام کو اتنا کما کے لاتا جس سے افطار ہو جائے۔ شہزادی دن کو روزہ رکھتی، شام کو افطار سے فارغ ہوتی اور عبادت میں لگ جاتی، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی۔ اس کا شوہر مزدوری کے لیے دن کو نکل جاتا، شام میں آتا۔ ایک دن اس کو کسی نے کام پر نہیں رکھا، وہ فکر مند ہوا، میری بیوی روزہ سے ہے، وہ گھر میں انتظار کر رہی ہوگی، میرا شوہر ابھی کچھ لے کر آئے گا۔ یہی بات اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اس نے وضو کیا، نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اے پروردگار، اے سب کے پالنہار، تو علیم و خبیر ہے، تو بہتر جانتا ہے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میری ایک نیک بیوی ہے جو روزہ سے ہے، اس کے لیے رزق کا سوال کرتا ہوں، تو سب سے بڑا رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا، وہ نوجوان موتی لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ اس کی بیوی نے جب موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہا کہ یہ موتی تم کہاں سے لائے ہو؟ ایسا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ نوجوان نے کہا، آج میں نے رزق کے واسطے بہت محنت کیا لیکن کہیں سے کچھ بھی نہ ملا۔ میں نے سوچا میری نیک بیوی گھر میں روزہ سے ہوگی، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو حق تعالیٰ نے یہ موتی عطا فرمایا۔ شہزادی نے کہا، اسی جگہ جاؤ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو کر گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرو، اے پروردگار عالم، تو نے جو موتی ہمیں عطا کیا ہے وہ اگر ہماری روزی میں سے ہے تو اس میں برکت دے، اگر آخرت کے ذخیرے میں سے ہے تو اسے واپس لے لے۔ تو نوجوان مسجد میں گیا اور دعا کیا جیسے اس کی بیوی نے بتایا تھا، تو وہ موتی غائب ہو گیا۔ وہ نوجوان گھر پہ آیا اور ساری بات اپنی زوجہ کو بتایا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ، تو ہی رحیم و کریم ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ قصص الاولیاء۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔